حضرت ابو صالح روایت میں ہے کہ واپس الٹے قدم پچھڑ گئے اور پچھڑنے کے بعد میں تھر 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 کانپ رہے ہیں. حضرت عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں پہنچے. کہا میں نے جو دیکھا ہے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کمرے میں ہے اور آپ نے تو یہ کہا تھا کہ میری جو بیٹی ہے اس میں 5 عیب ہے. ہاتھ کی لولی ہے, پیر کی لنگڑی ہے, کان کی بہری ہے, آنکھ کی اندھی ہے, زبان کی گونگی ہے. میں جس کمرے میں گیا تھا لیکن اس لڑکی نے اٹھ کر جواب بھی دیا, اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور سلام کا جواب بھی دیا. اگر سلام کا جواب دیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلام اس نے سنا ہے اور سننے کے بعد میں تو سلام کا جواب دیا ہے. اٹھ کر کھڑی ہو گئی تعظیم کے لیے, اشارہ کرنے بیٹھنے کے لیے. حضرت ابو صالح گئے عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں. حضرت عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں, پہنچنے کے بعد میں سرکار حضرت عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں جب حضرت ابو صالح پہنچتے ہیں, پہنچنے کے بعد میں فرمانے لگے آپ نے جو بتایا تھا لیکن وہ خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, حسین و جمیل لڑکی ہے. حضرت عبداللہ سومئی نے حضرت ابو صالح کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں کہا سنو سنو, میں نے اپنے لڑکی کو پیر کی لنگڑی اس لیے کہا کہ میری لڑکی نے آج تک غیر قدم کو اپنے گھر سے باہر نہیں نکالا, شریعت کے خلاف قدم کو باہر نہیں نکالا, اس لیے میں نے اپنی لڑکی کو پیر کی لنگڑی کہا. ہاتھ کی لولی اس لیے کہا کہ ہماری لڑکی نے آج تک کسی سے نقصان نہیں پہنچایا ہے, اس سے کسی کی چوری نہیں کی ہے, اس ہاتھ سے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے, اس لیے میں نے ہاتھ کی لولی بتائی ہے. اور کان کی بہری اس لیے میں نے کہا کہ آج تک میری بیٹی نے گانوں کو نہیں سنا ہے, دنیا کی باتوں کو نہیں سنا ہے, کسی کی چگلی جتائی برائی کو نہیں سنا ہے.